السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم ایک ایسے شخص کی بات کریں گے جس کا گھر جادو جنات کی وجہ سے برباد ہو چکا تھا۔ یعنی کہ مختصر ہم ایک گھر کی بربادی سے شادابی تک کا سفر کی بات کریں گے۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں جنات اور جادو کا راج تھا، اور یہ جو لفظ راج میں استعمال کر رہی ہوں بڑے محتاط انداز میں استعمال کر رہی ہوں۔ راج تھا مطلب راج آپ جانتے کس کو کہتے ہیں، کہ جیسے حکمرانی کرنا کسی گھر پہ، کہ جس نے جادو کیا تھا وہ جنات کے ذریعے کیا تھا، اور کہا تھا کہ ہے دنیا میں کوئی شخص جو اس کا توڑ کر سکے، اور واقعی کوئی توڑ نہیں کر سکا، کیونکہ وہ کالا سفلی چوڑا جادو تھا۔ وہ بیچارہ بہت پریشان تھا، کبھی کہیں جا کبھی کہیں جا، اس کے توڑ کے لیے مارا مارا پھرتا تھا۔ پھر کسی شخص نے، اس کے ایک دوست نے اسے ایک بزرگ کا بتایا کہ فلاں وہ بزرگ ہے، تم ان کے پاس جاؤ، دیکھو کیا پتہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات میں آسانی کر دے۔ وہ شخص ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ گھر ویران، رزق ویران، صحت برباد، ہر چیز میں مٹی، مطلب گھر صاف بھی کر لو تو مٹی کہیں نہ کہیں سے آتی رہتی ہے، اور کہنے لگا کہ چیزوں میں کیڑے ایسے ہی ہمیں فضول ہی پڑ جاتے ہیں، جیسے ابھی میں نئی ہی چیز لے کے آیا ہوں، آٹے میں، چاول میں، دالوں میں، اور فوراً اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ گھر میں اتنی ویرانی ہے کہ کیا بتاؤں، حالانکہ گھر میں بندے رہتے ہیں، مطلب بھرا پورا گھر ہے، یہ نہیں کہ وہ خالی گھر ہے، پھر بھی گھر سنسان ہے، کہ الگ سی ایک عجیب سی وحشت آتی گھر سے، بہت ویرانگی ہے، اور ایسے برباد ہو جاتی کوئی چیز کہ میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں۔ اس شخص کو ایک بزرگ نے ایک عمل بتایا، کہا کہ ایک تسبیح کلمے کی پڑھ، پہلے کلمے کی۔ اب دیکھیں وہ اتنے عاملوں کے پاس گیا ہے، کئی لوگوں کے پاس گیا کہ میرے یہ جو گھر پہ جنات کے ساتھ جادو ہوا ہے یہ ختم ہو جائے، یہ تو بہت بڑا جادو ہے، تو وہ کسی بھی عمل سے ختم نہیں ہوا، اور ایک کلمے کی تسبیح ہی کیوں، اس کی کیا وجہ ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ بزرگ نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے ایک حدیث بتائی۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو دنیا میں ایک کلمے کی تسبیح پڑھے گا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے یہ بندہ نبی ہے یا پیغمبر ہے، یہ کون ہے؟ کہا جائے گا نہ یہ نبی ہے نہ یہ پیغمبر ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اور عرش کا سایہ ہوگا اس پر، اور جس کو عرش کا سایہ مل جائے وہ لا خوف ہوگا، یعنی اسے نہ خوف ہے نہ غم ہے، جس کے پاس سایہ ہوگا وہ ہر عذاب سے بچ جائے گا۔ آج اگر کلمہ اس نیت سے پڑھیں گے کہ مولا آج مجھے تیرے عرش کا سایہ چاہیے، کیونکہ آج مجھ پر قرضوں کا عذاب، بیماریوں کا عذاب، دشمن کا عذاب، جادو کا عذاب، حاسدین کا عذاب، قاتلانہ حملے کا عذاب، اور مہنگائیوں کا، گھریلو الجھنیں، مشکلات، ناچاکیاں، یہ سب کا عذاب ہے۔ میں ان عذاب سے بچنا چاہتا ہوں یا بچنا چاہتی ہوں، تو قیامت میں بھی تو عرش کا سایہ اسی کلمے سے دے گا۔ مولا موت سے پہلے بھی دے، موت کے بعد بھی دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی آپ اس عرش کا سایہ اپنی زندگی میں بھی مانگے، اللہ سے مانگے۔ اللہ کس چیز سے انکار کرتا اپنے بندے کو؟ اللہ ہر چیز دیتا ہے۔ موت سے پہلے بھی دے مولا، اور موت کے بعد بھی دے، تو ہی دینے والا ہے۔ اگر تو میرا ساتھ دے گا، دنیا سارا میرا ساتھ چھوڑ جائے، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ اگر تو میرا ساتھ چھوڑ دے گا، چاہے میرے پاس دنیا بھر کے رشتے ہوں، سہولیات ہوں، ہر چیز ہو، لیکن میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مولا تو ہی دینے والا، تو ہی دے۔ اور جب عرش کا سایہ آئے گا تو جنات جادو کہاں جائیں گے؟ صرف ایک تسبیح صبح پڑھ لیں، پہلا کلمہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف ایک تسبیح۔ اور دوسرا اس شخص کو اس بزرگ نے یہ بھی بتایا کہ سارا دن مطلب لا تعداد، مطلب اس چیز کی تعداد کوئی نہیں، لا تعداد اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ۔ اور جب سونے لگو، ان کے نیند میں بھی چلے جاؤ، سونے کے لیے لیٹ جاؤ، تو پڑھو محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ۔ اس ترکیب سے اس شخص کو بتایا ان بزرگ نے، انہی کلمات سے اس شخص کو خیر مل گئی، اس کے گھر سے تمام جنات جادو سب ختم ہو گیا، اس کی جگہ اللہ کی رحمت نے لے لی۔ یقین جانیے جتنے اس شخص کے حالات ابتر تھے، بس اس کلمے کی فضیلت سے اسے وہ کمال ملا، وہ تاثیر ملی اس میں محمد اور کلمے کی برکت سے، کہ جس سے اس کے گھر میں جو اتنا بڑا جادو تھا جس کو کہتے تھے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا، وہ کالا سفلی جادو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان پہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان سچے دل سے اپنی گناہوں کی توبہ کرے اور اللہ کو پکارے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنے بندے کی پکار پہ جواب نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔